احمد اللہ العظیم و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ میں آیا اور آپ حضرات کے سامنے تقریر کروں اور چلا جاؤں، اور ایک یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے مذاکرہ کریں۔ تقریر کے بارے میں، بیان کے بارے میں تو میں نے کچھ نہیں پڑھا، لیکن مذاکرے کے بارے میں قرآن کریم کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تم جو ہے نا ذکر کرو، یعنی مذاکرہ کرو، کیونکہ ذکر کرنا، مذاکرہ کرنا یہ مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ذکر کرنا یہ بھی ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، اور ذکر کرنا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی باتوں کا ذکر کریں۔ آج ماشاءاللہ مسجد کے اندر آپ کی نہیں، جہاں جائیں گے وہاں رونق دکھائی دے گی، اتنی رونق کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں اتنی رونق نہیں ہوا کرتی جتنی آج ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، کل اسی مسجد کی بات ہے، میرے خیال میں 5 نمازی ہوں گے عشاء میں، 10-12 نہیں، ایک سب پوری نہیں ہوتی مجھے جی یہ بھائی بتا رہے ہیں 4 نمازی تھے کل، اور آج اتنے سارے ہیں، اس کی وجہ مجھے بتا دیجیے آپ، کوئی بتائے گا؟ میں بتاؤں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس دین کو اختیار کیا ہے جس دین کو ہمارے ماں باپ نے ہمیں دیا ہے، اس دین کو اختیار کیا ہے جس دین کو ہم نے محلے والوں کے اندر دیکھا، اس دین سے ہمارا کوئی مطلب نہیں، کوئی واسطہ نہیں، جو اللہ کا دین ہے، میرے آقا مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے۔ اگر دین کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے، تو یاد رکھیں نمازیں 5 ہیں دن کے اندر، ایک دن میں، اور کوئی سال میں دن ایسا نہیں جس میں 4 نمازیں ہو جائیں، 5 کی 5 ہی ہیں، کوئی سال میں ایسا دن نہیں ہے۔ عید کا دن آتا ہے، خوشیوں کا دن، اس میں ایک نماز بڑھا دی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی، 6 ہو جاتی ہے نا ایک عید کی نماز، وہ بھی واجب ہے پڑھنا۔ تو بہرحال کوئی دن ایسا نہیں جس میں 4 نمازیں ہوں، یعنی کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایک آدھ زیادہ ہو سکتی ہے، کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نفلیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ تو ہے اللہ کا دین، یہ ہے اسلام۔ اور ہم نے جو اپنے اطراف میں دیکھا، ہم نے جو محلے کے اندر دیکھا، گاؤں کے اندر دیکھا، وہ کیا ہے؟ اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کہ ایک دن ہم نے عبادت کا بنا لیا، یہ تو غیر مسلموں کے یہاں ہوا کرتا ہے کہ بھئی آج پوجا کر لو، بس چھٹ پوجا ہو گئی، فلانا پوجا ہو گئی، میلہ لگا لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ ہم میں اور غیر مسلموں میں فرق کیا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ ہم بھول گئے کہ ہم اس دنیا کے اندر کیوں آئے تھے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جمعے کی نماز پڑھ لی ہم مسلمان ہو گئے، تو ہماری غلط فہمی ہے، غلط فہمی ہے۔ کیونکہ ایک نماز اگرچہ ضعیف حدیث ہے، کمزور ہے، اور ضعیف حدیث پتہ کسے کہتے ہیں؟ آج کل موبائل چل رہا نا بھائی، اور میرا نوجوان تو موبائل دیکھ رہا، دین کہاں سے سیکھنا چاہ رہا؟ اسے ضرورت نہیں ہے حافظ صاحب کی، قاری صاحب کی، عالم صاحب کی، وہ تو سمجھتا ہے موبائل میں دیکھوں اور عالم بن جاؤں گا، مجھ سے بڑا پھر کون؟ دین کے متعلق کیا؟ موبائل میں دیکھ لوں گا۔ تو موبائل کے اندر جب وہ دیکھتا ہے تو وہاں پر کون ہوتا ہے؟ کوئی وہ بھی بیٹھا ہے جو اللہ والا ہے؟ بھئی ہم نے تقریریں سنی ہیں،
اور آج ایک عالم بہت مشہور ہو رہا ہے آج کل، مفتی تقی، وہ کیا نام ان کا، مفتی طارق مسعود، ہاں؟ اور بہت سارے، زیادہ تر جو ہیں اس پہ شیطان بیٹھے ہیں، ایسے پگڑی لگائے ہوئے، ایسی داڑھی لپی ہوگی ان کی، دیکھنے میں ایسے لگیں گے بڑے اللہ والے ہیں، لیکن جب ان کی باتیں سنیں گے آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ 10 باتوں کے اندر ایک بات خرافات کی ہوتی ہے اور وہی دین کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ضعیف حدیث موبائل کے اوپر، ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، بہت بڑا حدیث کا ماہر آ گیا کوئی، پتا ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ میں بتاؤں آپ کو آج، پھر بات کریں گے آگے کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو بھی فرما دیا اسے کہتے ہیں، جو کر کے دکھا دیا اسے کہتے ہیں۔ اگر کسی بات پہ خاموش رہ گئے، یعنی ایک ایک عمل کو، ایک ایک آپ کی کہی ہوئی بات کو حدیث کہا جاتا ہے، نہ وہ صحیح ہے اور نہ وہ ضعیف ہے، بالکل مستند مضبوط۔ کس سے کہا تھا؟ ہم سے؟ نہیں، ہم تو تھے ہی نہیں اس وقت، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمائی تھی وہ بات۔ ان کے لیے ہر حدیث صحیح نہیں، بالکل اعلیٰ درجے کی صحیح۔ پھر کیا ہوا؟ زمانہ بیتتا چلا گیا، سال کتنے گزر گئے بھائی؟ 200 سال کتنے گزر گئے؟ 10 20 50 سال میں آپ دیکھیں ماحول بالکل بدل جاتا ہے میرے بھائی۔ حال یہ ہو جاتا ہے کہ اگر 50 سال پہلے کی کوئی بات تھی، آنے والی نسل بھول جاتی ہے 50 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ لوگ اپنے باپ کو یاد نہیں رکھتے، آپ باپ کی بات کر رہے ہیں، اور ادھر میرے آقا مدینے کے تاجدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے کتنے سال ہو گئے میرے بھائی؟ 200 سال۔ کتنی پیڑیاں بدل جاتی ہیں، بیچ میں کتنے واسطے آ گئے ہوں گے۔ اس وقت لوگوں نے حدیث لکھی، بخاری شریف بھی آئی، مسلم شریف بھی آئی، یہ کب لکھی گئی؟ میرے آقا مدینے کے تاجدار کے بعد 200 سال کے بعد یہ کتابیں لکھی گئی۔ اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ معاملہ کہ بھئی یہ حدیث فلاں صاحب نے بیان کی، ایک صاحب نے بیان کیا اس حدیث کو، اور پھر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بات میں نے فلاں سے سنی تھی، کہ اچھا، اور انہوں نے ان سے سنی تھی، کہ انہوں نے ان سے سنی تھی، کہ انہوں نے ان سے سنی تھی۔ 5 6 لوگ جو بیچ میں آ گئے، سب کی بات رکھی گئی کہ یہ، مثال کے طور پر اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین فمن ہدمها ہدم الدین ومن اقامها اقام الدین، کہ یاد رکھو کہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ دین کا ایک پلر ہے، ستون ہے، جس نے اس کو قائم کر دیا سمجھ لو اس کا پورا دین قائم ہے، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا، توڑ دیا، سمجھ لو اس نے پورا دین ختم کر دیا۔ ایک نماز کی بات چل رہی، مستقل نمازوں کی۔ اب کون آئے؟ امام صاحب بخاری صاحب، امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعہ۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث، مان لیجیے کسی نے بھی، میں امام بخاری کی بات نہیں کر رہا، جتنے بھی محدثین تھے انہوں نے کیا فرمایا کہ ہم نے یہ حدیث فلاں سے سنی، بڑے اعلیٰ درجے کے، بڑے ذہین یادداشت والے، یادداشت بھی مضبوط تھی، کبھی انہیں کسی نے کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر کیا؟ متقی، تقوی والے۔ پھر کیا کہ نفلوں میں منہمک، اللہ کے دین میں لگے ہوئے، بس اللہ اللہ کرنے والے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث کو سنتے تھے، دوسروں کو سنایا کرتے تھے۔ ایسے شخص سے ہم نے یہ بات سنی، اور پھر یہ بات سلسلہ چلتا چلا گیا۔ ہم جیسا کوئی بیچ میں آ گیا تو پھر کیا؟ وہ حدیث صحیح، ضعیف یا صحیح نہیں رہتی، پھر وہ ہو جاتی ہے مردود، موضوع۔ یہ تو حدیث ہی نہیں، ہم جیسا اگر بیان کر دیں، ہم جیسا گناہگار۔ بات کن کی چل رہی؟ اعلیٰ درجے کے تقوی والے، متقی، پرہیزگار۔
ان میں ایک آدمی ایسا تھا، 6 واسطے ہو گئے تھے مان لیجئے بیچ میں، مثال بتا رہا ہوں آپ کو، مان لیجئے 6 واسطے ہو گئے تھے بیچ میں، ان 6 واسطوں میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جو کبھی کبھی جا کر کہاں بیٹھ جایا کرتا تھا؟ چائے کی دکان پہ. نہیں ہوتا چائے کا ہوٹل، 4 آدمی ادھر کے آ گئے، 4 آدمی ادھر کے آ گئے، اور گاؤں کی برائی چل رہی، اور گاؤں کی پردھان کی برائی چل رہی، اور یہ بتایا جا رہا اور وہ بتایا جا رہا، سچی بھی چل رہی اور جھوٹی بھی چل رہی. مگر یہ شخص جس نے یہ حدیث بیان کی ہے، یعنی اس واسطے میں 6 لوگوں میں جو ایک شخص آیا ہے بیچ میں، یہ چائے کی دکان پر جا کر بیٹھتا تو تھا، لیکن کبھی ان غیبتوں میں مشغول دیکھا نہیں گیا، کبھی اس کی زبان سے کوئی ایسی بات سنی نہیں گئی. لہذا اس کی جو بیان کرتا یہ حدیث ہے نا، یہ کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی، یعنی کمزور ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ جب اس نے 10-50 آدمیوں کی الٹی سیدھی باتیں سنی ہیں تو کوئی خرافات ہو سکے اس کے دماغ میں بھی بیٹھ گئی ہو. ہر چیز اعلیٰ درجے کی تھی، یہ تھوڑی سی کمی آئی، ضعیف ہو گئی. اب بتائیے ایک بات چھوٹی سی، ایک تو وہ شخص کہ جب اس کے سامنے کوئی حدیث آئے، اور حدیث کون سی ہو؟ ضعیف، اس آدمی کی وجہ سے جو ضعیف ہو گئی تھی، اور اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہو کہ بھائی ایسا ہے کہ اگر یہ عمل تم کرو گے تو پھر اس کا ثواب اتنا اور اتنا اور اتنا ملے گا. یہ کس کے اندر بیان کیا گیا؟ ضعیف حدیث کے اندر. اور ایک آدمی جب اس کو سنتا ہے تو پھر اس پر عمل کرتا ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے نہیں جی میں تو نہیں کروں گا اس پر عمل، کیونکہ یہ کس حدیث میں آیا؟ ضعیف حدیث کے اندر. تو بہتر کون ہے ان میں؟ عمل کرنے والا نا، یا وہ شخص جس نے عمل یوں کر کے چھوڑ دیا کہ ضعیف حدیث کے اندر ہے؟ ضعیف بھلے ہی ہے، لیکن اس میں امید کہیں کی زیادہ ہے کہ یہ کلمات جو اس نے بیان کیے ہیں یہ نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہیں. اس بات کے چانسز زیادہ ہیں ان کے مقابلے میں. مانیں گے نہیں ایک بات؟ عمل کرنے والا زیادہ اللہ کے قریب ہے برمقابلے اس کے جو چھوڑنے والا ہو. بات آ گئی نا سمجھ میں؟ اب اگر کوئی موبائل کے اوپر بیٹھ کر اپنا علم بگھارنے لگے، جسے ہندی میں یوں کہتے ہیں فضول کا گیان بانٹنے لگے، اور یوں کہنے لگے کہ فلاں چیز تو بھائی ضعیف حدیث کے اندر آ گئی اس لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ سب سے بڑی حماقت ہے. یاد رکھیں، سمجھ لو دجل اور فریب سے اور جھوٹ سے کام لے رہا. بہرحال اب یہ تو بات آ گئی کہ موبائل کو اپنا ملجا اور ماوا نہ بنائیں، بلکہ دین کو سیکھیں علماء کرام سے، دین کو سیکھیں اپنے امام صاحب سے. میں بتاؤں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ کیسے، ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، بہت سے لوگوں کو تو بعد میں بتاؤں گا، یاد آ گئی. امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑے اعلیٰ درجے کے امام، عالم، اپنے زمانے کے مدینہ منورہ اور اطراف کے جتنے بھی علماء ہوتے تھے ان سے جا کے فتویٰ لیا کرتے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا بڑی دور سے کہ صاحب امام صاحب میں وہاں سے آ رہا ہوں، 1 مہینہ سفر کرتے کرتے ہو گیا، آپ کا نام سنا تھا میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. امام مالک کے سامنے اس شخص نے مسئلہ رکھا. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا جواب معلوم ہے. اور یہ امام مالک کی بات نہیں بتا رہا. آج بھی ہمارے یہاں بڑے سے بڑا عالم ہو اور چھوٹے سے چھوٹا حافظ ہو، اس کے سامنے اگر کوئی مسئلہ پوچھیں گے یا تو وہ آپ کو منع کر دے گا یا پھر آپ کو کسی سے پوچھ کر بتائے گا. غلط مسئلہ کبھی نہیں بتائے. اس لیے اپنے علماء کے اوپر، اپنے ائمہ کے اوپر اعتماد کریں، ان موبائل بازیوں کے اندر زیادہ منہمک نہ ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل موبائل کو چھوڑ دو اور موبائل کے اوپر بیان بالکل نہیں سننا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ موبائل کے اوپر تکیہ مت کرو، بلکہ کرو یہ کہ جس کو امام صاحب، آپ کے مولانا صاحب، آپ کے کوئی اور ملنے جلنے والے عالم صاحب یوں کہہ دیں کہ فلاں عالم کی تقریر سن سکتے ہو ان کی سنو، اور جن کو منع کر دیں اس کی مت سنو.
یا پھر لے جا کے دکھا دو کہ صاحب یہ عالم اس کی تقریر سن سکتا ہوں کہ نہیں. اگر وہ منع کر دیں کہ اس کی نہیں سنو تو پھر بچ جاؤ، کیونکہ آپ کو ساری باتوں کا علم نہیں ہے. آپ کو اس کی ایک بات اچھی لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے 10 باتیں وہ اچھی کہہ دے اور ایک بات اس نے خراب کہہ دی، آپ کے ایمان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی. بہرحال بات کیا تھی؟ بات تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی ہم میں اور ہندوؤں میں فرق کیا ہے. غیر مسلم وہ بھی زندگی گزار رہے، ہم بھی زندگی گزار رہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے، ایسے ہی ہو گئے ایک رات کی عبادت کر کے اور ہم جنت میں جانے والے بن گئے. ممکن ہے؟ ناممکن ہے. یاد رکھیں جتنے بھی فضائل آئے نفلی عبادتوں کے صرف ان کے لیے آئے جو فرائض کو پورا کرتے ہیں، جو مستقل 5 وقت کی نماز پڑھتا چلا آ رہا ہے. وہ اگر نفلیں پڑھے گا تو اسے ثواب ملے گا. اور ایک آدمی نماز تو پڑھتا نہیں فرض اور نفلوں میں منہمک رہتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، اس کا نہ روزہ قبول نہ کوئی نفلی نماز قبول، بیکار ہے سب. کیوں؟ اصل چیز تو لایا نہیں نا، فضول کی چیز لیے پھر رہا ہے. پہلے اصل ہوگا پھر نفل ہوگا. پہلے فرض نمازیں ہوں گی، جب وہ کوٹا پورا ہو جائے گا پھر نماز کا مسئلہ آئے گا کہ ہاں بھائی نفل بتاؤ کتنی پڑھی، کیا ایکسٹرا ثواب ملنا. ایکسٹرا تو جب ہی ہوتا ہے جب پورا مکمل ہو جائے. کہتے نہیں لبھاؤ. بہرحال اگر ایک آدمی کو آپ پینے کے لیے پانی عمدہ سے عمدہ دیتے رہیں اور کہ صاحب یہ پانی 5,000 روپے کی ایک بوتل آئی ہے، بڑی بڑی مہنگی بوتل چل رہی، سنا ہم نے کہ ایک بوتل 5,000، کتنا ہی پانی پلا لو وہ زندہ نہیں رہ سکتا جب تک اسے کچھ کھانے کو نہیں دیں گے. کھانا بھی ضروری ہے بھائی. اور کسی کو کھانے ہی کھانے پر ٹر کھاتے رہو، اگر پینے کے لیے کچھ نہ دو تو بھی زندگی نہیں ہے. اسی طریقے سے یاد رکھیں فرائض سب سے زیادہ ضروری ہیں اور نوافل پھر اس کے بعد ہیں. اور فرائض کے بعد دوسرا درجہ جو آتا ہے وہ گناہوں سے بچنے کا آتا ہے. ایک آدمی کیا کرے، بالٹی کے اندر پانی بھر لیا اور اس پانی کے اندر گندگی بھی ملاتا رہے. ادھر سے پانی بھی مگے بھر بھر کے ڈال رہا ہے، پانی ابل رہا ہے، ادھر سے گندگی بھی ڈال رہا ہے. زیادہ اس میں کیا دکھائی دے گا؟ تھوڑی سی گندگی ڈال لے، تھوڑا سا گوبر، اتنا سا گوبر لے لے، بالٹی میں ڈال دے، ادھر سے 10 مگے ڈال دے، پھر ابال دے، پھر اتنا، تو بتائیے زیادہ اس میں کیا دکھائی دے گا؟ گوبر کا پانی، صاف پانی نہیں دکھائی دے گا. یاد رکھیے ہم کتنی نیکیاں کرنے والے ہوں، اگر ہم گناہوں سے بچنے والے نہیں ہیں تو پھر ساری نیکیوں پر ہماری پانی پھر گیا. یہ جو رات ہے آج کی، اس کو ہم نے کیا سمجھا؟ شب برات. شب رات نہیں، شب برات اس کا نام ہے آج کی رات کا. شب کہتے ہیں رات کو، شب رات، اور برات، برات کہتے ہیں چھٹکارے کو. کہاں سے؟ گناہوں سے. یہ رات تھی گناہوں سے چھٹکارے کی، ہم نے اسے بنا لیا کہاں کا؟ ایک تیوہار بنا لیا، موج کا، مستی کا، تفریح کا. اور بہت سے بہت ہمارا کوئی نوجوان، ہمارے گھر کی کوئی خاتون جس کے دل میں کچھ اللہ کا تقوی زیادہ ہوا، جس کے دل میں دین کا شوق زیادہ ہوا، اس نے سمجھا کہ اس رات میں بالکل پوری رات جاگنا ہے، 1 منٹ کے لیے سونا نہیں ہے، پوری رات عبادت کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، اور پھر صبح کو روزہ رکھنا ہے، اور پھر محلے کی 4 عورتوں کے سامنے بیان کرنا کہ رات تو میں 1 منٹ کو سوئی نہیں تھی. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ تو نے کیا کرا پوری رات؟ میں نے تو پوری رات نمازیں پڑھی ہیں، میں تو 1 منٹ کو نہیں سویا. پھر یہ تفریح سمجھ لو جتنا کچھ کیا تھا سب پہ پانی پھیر دیا. اللہ کو دکھاوا پسند نہیں ہے. آپ نے اس کے لیے کیا تھا یا اللہ کے لیے کیا تھا؟ اگر اللہ کے لیے کیا تھا تو آپ کا کام آئے گا،
اور اگر دوسرے کے لیے کیا تھا اور اس کے سامنے بیان کیا یا اللہ کے لیے کیا تھا اور دوسرے کے سامنے بیان کر دیا، سمجھ لو سب پہ پانی پھیر دیا۔ اسی لیے مسجد بنی، نماز آپ پڑھ سکتے ہیں کہاں پر؟ گھر کے اندر بھی، مگر پڑھنی کہاں چاہیے؟ جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر۔ اسی طریقے سے تو ہے، فرض نمازیں کہاں پڑھنی؟ مسجد کے اندر، اور نفل نمازیں کہاں پڑھنی؟ گھر کے اندر، کنڈی بند کر کے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب احادیث ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بات محسوس ہوتی ہے کہ مسجد کہاں پر ہے؟ یہ جیسا آپ کی کھڑکی دکھ رہی نا، اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دروازہ ہے گھر کا۔ یعنی ایک قدم رکھیں تو سڑک پہ نہیں جائے گا بلکہ مسجد کے اندر پڑے گا، اور ایک قدم رکھیں تو وہ کہاں پڑے گا؟ ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں کنگھا کر رہی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، گھر کے اندر کھڑی ہیں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ، اور مسجد کے اندر کھڑے ہیں میرے آقا مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا فاصلہ مسجد کے اندر، 1 انچ کا بھی نہیں۔ کیا چل رہا ہے؟ موبائل چل رہا ہے کیا بھائی؟ بہرحال 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں، بالکل برابر برابر۔ اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر ہیں، مسجد کا اندازہ لگا لیں بالکل۔ اور جب نفلی نمازیں میرے آقا مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے تو یہ نہیں کیا کرتے تھے کہ مسجد کے اندر جا کر پڑھیں، بلکہ جب نفلی نمازیں پڑھنی ہوا کرتی تھی، تہجد کی نماز ہو یا دیگر نمازیں ہوں، تمام کی تمام نمازیں اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر پڑھا کرتے تھے، اپنے گھر کے اندر۔ یہ ہے میرے آقا کا معمول، اسی کے مطابق اگر ہمارا عمل ہوگا تو قبولیت ہے، اور اگر نہیں ہوگا تو بیکار ہے۔ کسی کو دکھانے کی، اور کتنی نمازیں پڑھتے تھے، کتنی نمازیں پڑھتے تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ حتی تورمت قدماہ، میں نے آقا مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کے نماز پڑھتے پڑھتے اتنی دیر آپ کھڑے ہوئے ہیں، حتی تورمت قدماہ، کہ آپ کے پائے مبارک پر، پیروں پر ورم آ گیا۔ اتنی نماز ہے، اور کہاں پڑھ رہے ہیں؟ مسجد کے اندر نہیں بھائی، حجرے کے اندر۔ اللہ، یہ نفلی نمازوں کی بات ہے۔ اور فرض نماز کے لیے آخری دن چل رہے ہیں۔ کون سے؟ بالکل آخری دن، 1 یا 2 دن کے بعد نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب اللہ سے جا کر ملنے والے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہوش آتا ہے، اور ہوش میں آتے ہی معلوم کرتے ہیں کہ بھئی نمازیوں کا کیا حال ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے انتظار میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تیار ہیں، ادھر آپ نماز پڑھانے کے لیے جائیں اور ادھر وہ صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر اس حالت کے اندر بھی تشریف لائے کہ سہارا 2 صحابہ دے رہے۔ ہم نے نماز کو ہلکے میں لے لیا کہ کبھی پڑھ لی اور کبھی موج آئی تو مسجد بھر دی۔ یہ میرے آقا کا اللہ اللہ، ہم نے سمجھا ہی نہیں دین کو۔ ہم نے تو بس یہ سوچا کہ موج اور مستی کریں گے، تفریح کریں گے، بائکوں پہ گھومیں گے۔ نہیں بھائی، شب برات
اور یہ نمازوں کے لیے نہیں ہے خاص. آج میں نے دیکھا ہمارے یہاں محلے کی مسجد کے اندر مغرب میں نمازی اتنے کہ جمعے میں نہیں ہوتے. آج کہاں سے آ گئے بھائی اتنے سارے نمازی؟ سمجھ میں بات نہیں آتی. کیا بس ہم نے یہی سمجھ لیا کہ اگر ایک دن ہم نے حق ادا کر دیا تو بس؟ یاد رکھیں ہم نے اگر اس رات محنت کر لی اور اگلے دن پھر گھر بیٹھ گئے تو پھر سمجھ لیں جتنی محنت کی تھی سب پہ پانی پھیر دیا، کچھ نہیں بچا، کچھ بھی نہیں. ایسے ہی سمجھیں، ایسا ہی سمجھیں کہ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک محنت کرتا کرتا تھک جائے، اور پھر جب دو چار دن کے بعد جب گھر جانے کا نمبر آئے تو اس کی جیب کٹ جائے. پوری رات بھی اگر محنت کریں گے اور کل کو پرسوں کو پھر ہم نے مسجد کو غیر آباد کر دیا تو سمجھے ہماری جیب کٹ گئی، ختم ہو گیا، جو کمایا تھا سب پہ پانی پھر گیا. کیا کریں گے ایسی کمائی کا بھائی، ایسی محنت کا؟ اصل کیا ہے؟ اصل ہے فرض نماز. ایک آدمی وہ کہ جو جوان ہوا تھا اور جوانی سے پھر آگے کی عمر پہ بڑھا تھا اور اس نے نمازوں کی پابندی نہیں کی تھی، یہ رات آئی اور پھر اس نے نفلیں پڑھیں. یاد رکھیں اس کی تو نفلیں ہی نہیں، بالکل کوئی نفل نہیں. اگر کرنا ہے تو بتاؤں کیا کرنے کا کام ہے. اس رات میں اگر آپ کو عبادت کرنی ہے تو پھر اپنی چھٹی ہوئی نمازیں پڑھیں. جتنی قضا ہماری نمازیں ہو چکی نا ان نمازوں کو پڑھیں، اور مسجد کے اندر نہ پڑھیں، گھر کے اندر پڑھیں. اور نیند آئے یہ خطرہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا، مسجد کے اندر پڑھ رہے ہیں، 4 لوگ ساتھ میں ہیں، نیند آئے تو پڑھ کے سو جائیں، سوال نہیں ہوگا. میرے آقا مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ مبارکہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے. ایک مرتبہ آنکھ کھلی تو دیکھا نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں. گھبرا گئی، پتہ نہیں کہاں گئے. ذرا سا دل کے اندر خیال آیا دیکھوں تو کہاں پر ہیں. جھانک کے دیکھا تو قبرستان سے آ رہے ہیں. قبرستان گئے تھے، مسجد میں نہیں تھے، قبرستان. ایک ہی مرتبہ کی حدیث ہے پوری زندگی میں. اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس وقت قبرستان میں رات کو کیا کرنے گئے تھے؟ فرمایا کہ ایک شخص کے بارے میں معلوم ہوا تھا مجھے، وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے اللہ کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ فلاں شخص کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. اس شخص کو ثواب پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کا معاملہ فرمائے، اس کے لیے دعا کرنے کے لیے قبرستان میں گیا تھا. واپس آ رہا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہر مرتبہ قبرستان جانا. کیا آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں اللہ نہ کرے وہ عذاب میں مبتلا ہیں اور پورے سال موج لے رہے تھے؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں کرنا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتایا گیا تھا، اور اس لیے بتایا گیا تھا کہ جا کر تم ثواب پہنچاؤ اور اس کے بخشش کا سامان کرو. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت کیا کر رہی تھی؟ سو رہی تھی. اور اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس سے پہلے میرے آقا مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے. کیونکہ سوتے ہوئے تو چھوڑا تھا نا، جب اٹھ کے دیکھا تو غائب. تو بہرحال اس رات کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے کہ کچھ اسپیشل ہو. اگر اسپیشل ہے تو بھائی بس ایک چیز ہے جو اس کے نام سے ہی سمجھ میں آتا ہے، شب برات. اس رات کے اندر ہم یہ عہد کر لیں، اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کر لیں کہ اللہ آج کے بعد بس آج تک جو ہو گیا ہو گیا.
اللہ بہت شادیوں پہ خرچہ کیا، بس ہو گیا۔ اللہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکایا، بس ہو گیا۔ اللہ داڑھیاں منڈائی، ہو گیا۔ اللہ گناہوں میں مبتلا ہوئے، ہو گئے، اب آئندہ نہیں۔ اب آئندہ کی زندگی بس تیرے احکام کے مطابق گزرے گی۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو امام صاحب سے، عالم صاحب سے معلوم کیا جائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ہمارے گھر میں موت ہوگی تو امام صاحب سے معلوم کیا جائے گا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔ اور یعنی کہ مرتے دم تک، اور پیدائش سے لے کر موت تک، اور جتنے کام پڑتے ہیں، شادی ہو کہ بیاہ ہو، کھانا ہو کہ اٹھنا بیٹھنا ہو، دعوت کرنا ہو کہ یا پھر گھومنا پھرنا ہو، سب کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا مخالف ہے۔ بس یہ کروں گا۔ اگر ہم نے اس رات کو اللہ سے یہ وعدہ کر لیا اور آئندہ پوری زندگی اس وعدے کو نبھاتے ہوئے گزار دی تو سمجھ لو ہمارا بیڑا پار ہے، اور اگر نہیں تو بیکار ہے پھر اس رات کی جتنی عبادت کتنی نفلیں پڑھ لو، سب بیکار ہے۔ اللہ جتنی نمازیں چھوڑنی تھی چھوڑ دی، آج کی رات اب سے یہ وعدہ ہے کہ کوئی نماز ہو سکتا ہے قضا ہو جائے، اللہ ممکن ہے۔ بعض حالات میں نمازیں ہمارے نوجوانوں سے عام بات ہے بھائی، قضا ہو جانا، جماعت نکل جانا، ممکن ہے جماعت نکل جائے، اپنی پڑھوں گا چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ وعدہ کرتا ہوں، اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد جماعت نکل سکتی ہے، بعد میں پڑھوں گا، وقت نکل گیا، قضا ہو گئی، دوسری نماز کا وقت ہو گیا، دوسری نماز بھی قضا ہو گئی، تیسری نماز کے وقت وہ دونوں نمازیں پڑھ لوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ تو سمجھ لیں ہماری رات یہ کامیاب ہو گئی۔ اور اگر ہم نے آئندہ بھی وہی رویہ رکھا جو آج تک رکھا، دیکھیے وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا تھا جس زمانے کے اندر، یہاں کا تو معلوم نہیں ہے آپ حضرات کے یہاں کیا ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے نجیب آباد کے اندر، ہم محلہ رمپورہ کے اندر رہنے والے ایک طرف کھڑے ہو جاتے رمپورے کی طرف اور دوسری طرف کھڑے ہو جاتے مچھلی بازار کی طرف، اور ادھر سے وہ چھوڑ رہا ہے تیر اور ادھر سے وہ پٹاخے بازی کر رہے ہیں، رات کو چلنا پھرنا دشوار ہو جائے گا۔ یوں مقابلے بازی ہوا کرتی تھی، بعض جگہ آگ لگ جایا کرتی تھی، کئی کی پتہ نہیں کیا کیا، کسی کی آنکھ ضائع ہوئی، کسی کے ہاتھ پیر میں دقت ہو گئی، کچھ نہ کچھ، یہ عام بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، اب پٹاخے بازی سے تو توبہ کر لی مسلمانوں نے، تقریباً 99%، تھوڑا بہت رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ہدایت سے نوازے، لیکن یاد رکھیں میرے بھائی، اس رات کو الگ رات نہ بنائیں، بلکہ عام راتوں کی طرح رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے مقابلے میں کہ ہم اس ہی رات کو تو ساری نمازیں بھی پڑھیں اور گھومتے بھی پھریں اور تفریح کرتے ہوئے بھی پھریں اور چاروں طرف دوسروں کو پریشان کرتے ہوئے بھی پھریں۔ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ کسی کا وہ کیا نام اس کا بلب پھوڑ دیا اور لڑکے بائکیں گھما رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رات کو یہ حالت ہوئی پڑی ہے کہ انہوں نے یہ تاثر دے دیا کہ تمہاری دیوالی تو فیل ہے ہماری شب برات کے مقابلے۔ نہیں، یہ نہیں کرنا بس یہی ہے کہ جن لوگوں نے آج تک نمازوں میں کوتاہی کی ہے وہ یہ طے کر کے اٹھیں کہ ہم گھر جائیں گے اور جتنی ممکن ہو سکے گی قضا نمازیں پڑھیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، پتہ فقہا نے کیا لکھا؟ ایک چھوٹا سا مسئلہ یاد آ رہا، بتا رہا ہوں، بڑی عجیب بات ہے۔ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص قضا نماز پڑھنا چاہے وہ مسجد کے اندر نہ پڑھے، اکیلے میں گھر کے اندر پڑھے،
کہیں کسی کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس وقت نمازوں کو قضا کرنے کا تصور نہیں تھا. کوئی اتفاق سے جو کرتا تھا وہ بڑا برا سمجھا جاتا. اور آج حالت یہ ہے کہ مجھے عام بیٹھ کر بتانا پڑ رہا کہ وہ قضا نمازیں پڑھ لیں. قضا نمازیں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نیت کرے کہ سب سے پہلے جو آج تک میری نمازیں چھوٹی ہیں، سب سے پہلے جو فجر کی نماز چھوٹی تھی وہ نماز پڑھ رہا ہوں، یا سب سے پہلے جو ظہر کی نماز چھوٹی تھی وہ پڑھ رہا ہوں. یا تو اس طریقے سے یہ ترتیب کو الٹا کر لے، سب سے آخر میں جو فجر کی نماز یا ظہر کی نماز چھوٹی تھی وہ پڑھ رہا ہوں. اس نیت کے ساتھ نمازیں پڑھتا چلا جائے اور پوری زندگی یا معمول بنا لے کہ اتنے سال کی میری نمازیں چھٹی ہوئی ہیں، اور وہ نمازیں جو چھٹی ہوئی ہیں ان کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھتا چلا جائے. روزانہ بھی اگر ایک دن میں ایک دن کی نمازیں قضا نماز پڑھتا چلا جائے گا، انشاءاللہ سارا قرضہ اتر جائے گا. ایک صورت. اور یہ جو نفلیں وفلیں ہیں نا، یہ کن کے لیے ہیں؟ یہ ان حضرات کے لیے ہیں جن کی نمازیں نہیں ہیں، ان کے دن میں کوئی نماز ہے نہیں، سب پڑھتے چلے آ رہے ہیں مستقل. اب نفلیں پڑھیں، اور وہ کہاں پڑھیں؟ وہ پڑھیں گھر کے اندر. گھر کے اندر، مسجد کے اندر نہیں، ورنہ دکھاوا ہو جائے گا. آپ یہ سوچیں کہ گھر کے اندر نیند آ جائے گی، اس دکھاوے سے بہتر ہے کہ آپ پڑھ کے سو جائیں. اور اگلا دن کیا ہے؟ آج 15 شعبان شروع ہو چکی، مغرب کی اذان ہوئی اور تاریخ بدل گئی. انگریزی تاریخ بدلتی ہے رات کو 12 بجے، اور اسلامی تاریخ بدلتی ہے، چاند کی تاریخ بدلتی ہے مغرب کے وقت سے. تو اب مغرب سے پہلے تو تھی 14 تاریخ شعبان کی، اور مغرب کے بعد ہو گئی 15 تاریخ شعبان کی. تو 15 شعبان کو عبادت کرنا یہ افضل بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن کن کے لیے میں سمجھا چکا. اور بشاشت کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ نہیں. اگر زبردستی کے ساتھ آپ نمازوں میں مشغول رہیں گے تو پھر ایسی نمازوں کا فائدہ نہیں. آپ نے ایک مسئلہ سنا ہوگا کہ جس آدمی کو بھوک لگ رہی ہو، کھانا سامنے ہو اور جماعت تیار ہو تو پہلے کیا کرے گا؟ پہلے کھانا کھائے گا. پہلے کھانا کھائے گا، پھر نماز پڑھے گا بعد میں. تو اگر ہم زبردستی کی نمازیں پڑھ رہے ہیں سارے رات اور نہیں سونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا پی پا کے، پانی کبھی پی رہے ہیں، کبھی منہ پہ چھینٹے مار رہے ہیں، ایسی نمازوں سے بہتر ہے کہ پڑھ کے سو جائیں، کل پڑھ لیں. اور پھر کیا؟ اگلا دن آ گیا 15 شعبان کا ہی. 15 شعبان کی رات یہ ہے، کل کی رات نہیں ہوگی 15 شعبان کی، کل کا دن ہوگا 15 شعبان کا. 15 شعبان کی رات ہو گئی آج. روزہ رکھیں کل کا. بس یہ 2 باتیں ثابت ہیں. کیا؟ 2 باتیں ثابت ہیں. اور ایک چیز اور چھوٹی سی، یہ تو ہے نفلی روزہ، اور اس میں پڑھی جاتی ہیں نفلیں، اور جن کا بدلہ کیا ہوگا یہ کہاں ہے؟ ہم نے نہیں پڑھا کہیں بھی. اب آنے والا ہے رمضان، بس بات مکمل کر رہا ہوں، زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے. اب آنے والا ہے کیا؟ 15 دن کے بعد رمضان المبارک. رمضان المبارک کے اندر ایک شب آتی ہے بہت اعلیٰ درجے کی. اس رات کے مطابق جتنی احادیث ہیں مان لیا کہ سب ضعیف ہیں. احادیث ہیں ضعیف درجے کی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ضعیف ہیں تو بالکل چھوڑ دو، نہیں، ضعیف بھی اپنانے کی چیز ہے. لیکن رمضان المبارک کے بارے میں قرآن کے اندر بھی اس کی فضیلت آئی. بتایا کہ اسی مہینے کے اندر قرآن کریم اترا اور ایک پوری سورت آئی ہے، انا نحن نزلنا الذکر، کیا نام ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے پورا کا پورا قرآن کریم اس رات کے اندر محفوظ کر دیا تھا، اتار دیا تھا.
وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ جانتے کیا ہو لیلۃ القدر کے بارے میں؟ لیلۃ القدر تو اتنی عظیم رات ہے، اتنی عظیم رات ہے، تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس کے اندر کیا اترتے ہیں؟ فرشتے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمانوں سے اترتے ہیں، یہ قرآن کریم کی آیت بتا رہی، اور خیر من الف شہر، 1000 مہینوں تک لگاتار عبادت کرو گے، نہ بیچ میں پانی پیو گے، نہ بیچ میں کھانا کھاؤ گے، نہ بیچ میں آرام کرو گے، بس لگاتار عبادت میں مشغول رہو گے 1000 مہینے تک، تب بھی اتنا ثواب نہیں مل سکتا جتنا اس رات میں عبادت کا ثواب ملے گا۔ وہ کون سی ہے؟ لیلۃ القدر، شب قدر۔ اور یہ کب پائی جاتی ہے؟ رمضان المبارک کے اندر۔ آج کی رات جاگنے سے وہ جاگنا زیادہ بہتر ہے۔ وہ رات اگر کسی کو مل گئی تو سمجھ لو بیڑا پار ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخصیص نہیں کی ہے کہ فلاں رات کو آئے گی، کہ 27ویں شب میں ہوگی یا 26ویں میں ہوگی، 25ویں، پورے مہینے کبھی بھی ہو سکتی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے۔ لیکن خاص طور پر آخری عشرے میں ہوا کرتی ہے، آخری عشرے کی بھی 5 طاق راتوں میں۔ جو چیز قرآن ہم سے کہہ رہا ہے اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا، اور جو ہمارے خاندان میں، محلے میں، اطراف میں اور گاؤں میں مشہور ہے، اسے اتنی مضبوطی کے ساتھ اپنایا کہ یہی سب کچھ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، طریقے سے ہونا چاہیے۔ فرض کو فرض کے درجے میں رکھیں اور نفل کو نفل کے درجے میں رکھیں، فرض نمازوں کی پابندی کریں، اور آج رات یہ عہد کر لیں کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، آنے والے رمضان کی ہم قدر کریں گے، اور رمضان المبارک میں شب قدر کی بھی تلاش کریں گے۔ یہ عہد کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ رات کامیاب ہو گئی۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھوڑی سی دعا کر لیں۔